حقیقت میں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے گھر میں آ کر آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہیں وہ ابلیس کے لوگ تو نہیں، کہیں وہ لوگ تو نہیں جو خداوند یسوع کہتا ہے کہ میرے بعد بہت سے چور اور ڈاکو تمہارے پاس آئیں گے، کہیں وہ لوگ تو نہیں جو آپ کو غلط تعلیم کی طرف لے کر جائیں گے۔ دیکھیں کلام مقدس، میری بات کو سنیے، میری طرف متوجہ ہوں۔ کلام مقدس ہمیں آگاہی کے طور پر ہر بات کو ظاہر کرتا ہے۔ رات کو بات چیت چل رہی تھی اور میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی اس بات کو جاننا بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں بہت سے فرقے ہیں، آل جیزس ہے، پینتیکاسٹلز ہیں، یونائٹڈ پریسبیٹرینز ہیں، کیتھلکس ہیں، میتھوڈسٹ ہیں، بہت سی کلیسیاں ہیں، اور اب تو لیونگ اور بہت سے چرچز رب کلیسیا ایسے لوگ آ چکے ہیں۔ ایسا کیا ہے کہ ہم آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے؟ کلام ایک، یسوع ایک، خدا باپ ایک، اور ذہن جدا جدا۔ کیوں ہم ان تعلیموں پر آپس میں اتفاق کی رائے نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہم بہت سے ایسے لوگ سیکھ کر نہیں آتے۔ ہم نے کلام مقدس اٹھایا اور گھرانوں میں چلے گئے، یا تو ہم اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، یا ہم خدا کے کلام کو لے کر، یا ہم ابلیس کی آواز کو اپنے کانوں میں سن کر اس طرف رجوع لائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ کرنے کے لیے باہر نکل چکے ہیں۔ آخری ایام میں محبت اٹھا لی جائے گی اور ایسے لوگ جو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں ہوں گے، شاید آپ میں سے ہی ہوں، ایسا ممکن ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں تو افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہم دیکھتے ہیں تو پوری طرح دلہن کا لفظ ہم پر عیاں ہوتا ہے۔ دلہن سے مراد کہ بیوی بننا، ابھی وہ پوری طرح اس کی بیوی نہیں ہے۔ دلہن تیار ہوتی ہے اور پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، پھر اسے جوڑا جاتا ہے، تب تک اسے دلہن کا لفظ دیا جاتا ہے، اور جب وہ کسی کے ساتھ بن جاتی ہے تو اسے بیوی کا لفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن افسیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کلیسیا کو، خداوند یسوع المسیح کی پوری کلیسیا کو بیوی کے لفظ سے پکارا گیا، جوڑا گیا۔ وہ بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے کلیسیا، اس حوالے کو بھی میں رکھوں گا، اور ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں تو اس کے 62 باب میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ وہ سب قوموں کو جوڑے گا، ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا، اور پھر اس کے بعد اسے وہ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھے گا۔ یہاں پر ہمیں موجود ایک بات نظر آتی ہے کہ پہلے، سب سے زیادہ پہلے ضروری ہے کہ دلہن کو سجانا، سنوارنا، نکھارنا، تاکہ دلہن تیار ہو۔ جب اس کا دلہا آئے تو وہ اسے صاف ستھرا، سجا سورا اور میک اپ سے پوری طرح آراستہ دیکھے، خوبصورت دیکھے، تو وہ اسے پسند کرے کہ یہ کیا ہے، میری دلہن ہے۔ اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی جھرلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اتنی خوبصورت نظر آئے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تو غزل و غزلات میں دلہا اپنی دلہن کے لیے خوبصورت خوبصورت الفاظ بولتا ہے، وہ ایسے ایام میں ایسی باتیں کرتا ہے جو دل کو چھوتی ہیں۔ جیسے ہم دلہن کے لیے کوئی بھی اچھا الفاظ بولتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جائے، تاکہ اس کی عزت ہو۔ اور لوگ نکلتے ہیں کہ کلیسیا دلہن نہیں ہے، تو یہ حقیقی بات ہے کہ کلیسیا دلہن نہیں ہے۔ کلیسیا میں سے لوگ دلہن کے لیے چنے جائیں گے، کلیسیا میں سے لوگ ہوں گے، لیکن وہ کہیں باہر سے نہیں ہوں گے۔ بہت سے پرانے عہد نامے کے سورما ہیں، ایمان کے سورما ہیں، بہت سے پرانے عہد نامے کے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے اس ضیافت میں، خدا کی اس خوشی میں شامل ہوں گے۔ لیکن مکاشفہ
اس بات کو بڑے عجیب طریقے سے بیان کرتا ہے. دیکھیں وہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن میں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھتا ہوں. اس سے پہلے کہ افسیوں کے نام دیکھیں ہم 61 باب کو دیکھ لیتے ہیں. عیسائی نبی کے 61 باب میں ہم دیکھتے ہیں. وہاں پر آپ کو آپ کے مطلب کی بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ مل جائے گی. یرمیہ نے بھی بہت کچھ کہا اور یسایہ کا صحیفہ بھی ہمیں بہت کچھ اس بات میں بتانا چاہتا ہے. رات کو جب میں اپنے عزیزوں کے گھر میں بیٹھا تھا تو وہاں پر یہ بات ہم 10 آیت میں دیکھیں گے. یسایہ نبی 61 باب اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے میں خداوند سے بہت شادمان ہوں. میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. کس کے کپڑے؟ نجات کے کپڑے پہنائے. اس نے رازبازی کا خام مجھے مفلوج کیا جیسے دلہا صحن سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیورات سے اپنے آپ کو سنگھار کرتی ہے. یہاں پر اور یہی بات میں آگے چل کر بھی آپ کو بات کروں گا کہ کس کے کپڑے پہنائے؟ نجات کے کپڑے، راست بازی کے کپڑے اور ایسی باتوں کے جس سے کوئی دلہن کے جسم پر یا اس کے چہرے پر کوئی سنگار میں کمی نہ لگے. ہم جب آپ کو بتاتے ہیں کہ گناہ ایک گندا دھبا ہے اور گندی علامت ہے جو ظاہر ہوگی. اب جب دلہا آئے گا زمین پر جو آپ کے سامنے آئے گا تو وہ اپنی دلہن کے چہرے پر اگر کوئی داغ یا کوئی جھرلی دیکھے تو وہ اسے ناپسند کرے گا. وہ اسے کیا کرے گا؟ ناپسند کرے گا. اس لیے دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں اس نے کہا کہ اس نے اکٹھا کیا ان کو. 62 باب میں ہم دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یسایہ کی معرفت اس کا 62 باب اور اس کی 5 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے اسی طرح تیرا بیٹا تجھے بیاہ لائے گا. جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خداوند تجھ میں مسرور ہوگا. کس میں مسرور ہوگا؟ کلیسیا میں. جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یسوع باپ تو ہم آپ کو منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دلہا ہے اور وہ بہت جلد دلہن کو لینے کے لیے آئے گا. جیسے یہاں پر لکھا ہے جیسے دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے جاتا ہے ویسے ہی خداوند کس میں مسرور ہوگا؟ کلیسیا میں مسرور ہوگا اپنی دلہن کو لے جانے کے لیے. اس کی دلہن آراستہ ہوگی تو تب. اب انہوں نے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے ہمیں مکاشفہ کی کتاب سے ملا تو ہم ان کی باتوں کو بھی مکاشفہ میں دیکھیں گے. لیکن پہلے ہم اس کا اصل مقصد دیکھتے ہیں جو افسیہ میں بیان کیا ہے. افسیوں کی کلیسیا پولس رسول کا خط. یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اکثر خدا کے خادمین ان کو نکاح کی وجہ میں دیتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں. یہاں الفاظ کلیسیا کے لیے بھی ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہے سنیے. اے بیویو اپنے شوہر کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے. شوہر کس کا سر ہے؟ بیوی کا. جیسے کہ مسیح کس کا؟ کلیسیا کا. اس نے کلیسیا کو پوری طرح بیوی سے جوڑ دیا. اس نے اسے دلہن نہیں کہا, اس نے اسے پسند کیا. تم ایسے بن جاؤ کیونکہ مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے. پوری طرح اس نے اسے بیوی کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ آراستہ ہوگی, جب وہ پیاری ہوگی, جب اسے غسل دیا جائے گا تو میں اسے کیا کروں گا؟ لینے آؤں گا. آگے ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ شوہر اپنی بیوی کا سر جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور جو خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی کیا کریں؟ تابع ہوں. اے شوہرو
اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے کہ مسیح بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو، یہ سننے کی بات ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ کیا کرے، غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنائے جس میں نہ کوئی جھرلی ہو اور نہ کوئی ایسی چیز ہو، بلکہ وہ پاک اور بے عیب نظر آئے۔ اب یہاں پر کلیسیا سے مراد ہی یہ ہے کہ ہم تب تک خدا کی دلہن نہیں تسلیم کیے جائیں گے جب تک ہم میں سے گناہ کی گندی حالت ختم نہ ہو۔ جب کلام کا غسل آپ کو دیا جاتا ہے، ہر ہفتہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، یہ بجا نہیں، آپ وقت پر آئیں، آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا سے دعا کریں، یہ سب وہ غسل ہے جو آپ کی زندگی سے ان گناہ کی گندی تاثیروں کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کا خادم ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر آپ کو نیچے بٹھا کر آپ کو سنوار رہا ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو اتنا سنوار رہا ہوتا ہے کہ وہ کلام کی کہتا ہے کہ کلام سے وہ آپ کو برش کرتا ہے، وہ آپ کے چہرے پر سرخی پاؤڈر لگاتا ہے، آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی داغ نظر نہ آئے، تاکہ اس کے چہرے پر بال نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدنما نظر آئے، اس کے چہرے پر کوئی جھرلی نہ ہو، اسے پیسٹ لگاتا ہے، اسے بہت کچھ کرتا ہے تاکہ خدا کی دلہن بالکل صاف اور پاک نظر آئے۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع اپنی دلہن کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا ہے، وہ ہر بات میں شوہروں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے یسوع کی مانند محبت رکھو، کیونکہ وہ بہت جلد اسے لینے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہ ہر بات میں دلہن کو کلیسیا کے ساتھ ملا رہا ہے، اور کلیسیا کو کس کے ساتھ، چھوڑیں ہم بات، دلہن کے ساتھ، کلیسیا کو دلہن کے ساتھ، اور دلہن کو کس کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ۔ اگر ہم کلیسیا میں سے دلہن نہیں ہوگی تو وہ وجہ کیا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی، کیوں سنوگے؟ اگر کلیسیا دلہن جو ہے وہ کلیسیا میں سے نہیں ہے، رات والی بات کہ وہ نہیں ہے، مکاشفہ جیسے کہتا ہے، تو وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وجہ ہم خود ہیں، ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام پر نہیں چلنا چاہتے، ہم خدا کے بیوٹیشن کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم اس بیوٹی پارلر میں بالکل جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ صبح 10 بجے بیوٹی پارلر کھلنا ہے اور اس نے 1 گھنٹے بعد بند ہو جانا ہے، ہم پوری طرح اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تاکہ وہ بند ہو جائے اور ہم وہاں پر جائیں تو وہ نہ ہو۔ ہم دل میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بیوٹی پارلر میں نہ جائیں جس میں ہمیں سجایا جائے، جس میں ہمیں سنوارا جائے، جس میں ہمیں زیورات پہنائے جائیں گے، جس میں ہمیں چہرے کی بناوٹ بنائی جائے گی، تاکہ آنے والا جو دلہا ہے وہ ہم کو دیکھ کر ناپسند کر دے۔ ہم اپنے آپ کو بالکل سنوارنے کی کوشش خود نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کلیسیا میں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کلیسیا دلہا نہیں بنے گی، دلہن ضرور بنے گی، اس لیے کہ اس میں وہ لوگ جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں گے، جو خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہوں گے، جو خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھیں گے، وہ سب دلہن کے روپ میں خداوند یسوع کے سامنے بے عیب اور آراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو وہ اپنی دلہن کو اسی وقت لے جائے گا، اور ہم سبھی اسی حالت میں ہوں گے جس حالت میں بتایا گیا کہ ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے۔
جیسے 5 کنواریاں اس جشن میں شریک نہیں ہوتی اور دروازہ بند ہو جاتا ہے اور آ کر وہ دروازے کو دستک دیتی ہیں، اے خداون ہم باہر ہیں، اے خداون ہم باہر ہیں، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا، کیونکہ اب جشن شروع ہو چکا ہے اور اب دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جو تم دیر سے آنے والے ہو میں تم کو نہیں جانتا۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشفے میں کیا لکھا ہے، یہاں پر افسیوں میں بھی آپ نے دیکھا، یسایہ نبی میں بھی دیکھا کہ خدا کے لوگ جو ہیں جب تک آراستہ نہیں کیے جائیں گے، جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنے آپ پر وہ میک اپ کرنے نہیں دیں گے، خوبصورت نہیں بنیں گے، جھرلی کو ہٹانے نہیں دیں گے، داغ کو ہٹانے نہیں دیں گے، تب تک وہ دلہن میں شریک نہیں ہوں گے۔ مکاشفہ دیکھتے ہیں 19 باب، مکاشفہ 19 باب۔ دیکھیں میں نے آپ سب کو بائبلیں دی تھی، کسی کو بھی میں نے نہیں چھوڑا تھا، جو پڑھنے والے ہیں میں نے ان سب کو بائبل دی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اسے نہیں پڑھا۔ چلیے میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی 6 آیت میں خوبصورت لکھا ہے، پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی آواز سنی، اس لیے کہ خداون ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی۔ آؤ ہم خوشی کریں اور شادمان ہوں، اس لیے اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہمن کتان کپڑے پہنانے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ یہ کتان کپڑے سے مبلوز لوگوں کی راست بازی کے کام سے مراد ہے، اور اس سے مجھ سے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ یہ وہ راست بازی کے کپڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کتان کا کپڑا بہت خوبصورت ہوتا ہے، مومن کتان کا کپڑا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس سے اس دلہن کو کیا کیا گیا اور راستہ کیا گیا، اور وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ راست بازی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ کپڑے جو ہیں اس کی کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ راست بازی کو۔ ہم میں سے کوئی راست باز ہے؟ ہم میں سے کوئی راست باز نظر آتا ہے؟ ہم خدا کے کلام پر چلتے ہیں، ہم خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم خدا کے راستوں پر چلتے ہیں، حالانکہ ہم بھی کلیسیا میں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے سب کو آواز دی کہ دولہا آ پہنچا، اب خوشی کرو اور شادمان ہو، کیونکہ وہ کلیسیا میں آ پہنچا۔ اور کلیسیا کو کون سے کپڑے پہنائے گئے؟ کتان کے کپڑے، اور وہ کپڑے راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ سجاوٹ سنوارنا وہ سب اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے جو وہ دلہے کے انتظار میں بیٹھے۔ اگر آپ بیبلیکل میتھڈ میں دیکھیں تو کوئی شادی بیاہ کا کوئی بھی سلسلہ جہاں پر ہم دلہن کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی بھی لڑکی جب وہ شادی کے وقت، وہ وقت جو نزدیک آ رہا ہوتا ہے، جب نکاح کا وقت ہوتا ہے یا دلہا اپنی بارات کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو وہ وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے، خاص کر اس لڑکی کے لیے جو دلہن کے طور پر وہاں پر موجود ہوتی ہے اور آراستہ ہوتی ہے۔ وہ آئینے کو بار بار دیکھتی ہے۔ سنیے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ آئینے کو بار بار دیکھتی ہے اور وہ اپنے اندر کی کمی پر غور کرتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی ہر کمی پر خود غور کرتی ہے کہ دلہا دروازے پر ہے اور مجھ میں کوئی، وہ اپنے کپڑوں کو بار بار چیک کرتی ہے۔ وہ انتظار میں ہوتی ہے، وہ محبت سے انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور ایک آنکھ اس کی
शीशे पर होती है और दूसरी आंख उसकी दरवाजे पर लगी होती है कि दूल्हा कब दरवाजे पर आएगा। और उसकी खुशी इतनी हद से ज़्यादा होती है कि वो खुशी सारी ज़िंदगी उसके माँ बाप या किसी ने भी उसे वैसी खुशी वो नहीं होती, वो कुछ और बढ़कर खुशी होती है। ये हकीकी तौर पर ये बड़े बड़े स्कॉलरों ने ये बयान किया कि वो खुशी एक बहुत बढ़कर उस लड़की के लिए होती है जो दूल्हे के इंतज़ार में बैठी होती है। ये कैफियत उस वक़्त नज़र आती है, लड़कियां तो जो उसके साथ होती हैं वो अगर कोई मर्द उसे देखे तो वो मोहित हो जाता है। मोहित का मतलब कि उसका दिल खुश होता है कि कितनी उसका बाप भी देखता है तो वो अपनी बेटी को, जो उसकी बेटी है, वो कहती है परी से भी अफजल है। उसकी माँ देखती है तो उस रूप में जब उस पर खुशी के साथ श्रृंगार तो वो हर रोज करती है, लेकिन उस वक़्त श्रृंगार अपने आप को बहुत अजीब जाहिर करता है कि बेटी पर एक खुशी से खूबसूरत रंग आ जाता है, एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है, एक खूबसूरत मुस्कुराहट होती है जिसकी वजह से वो खुश होती है। यही बात यीशु कलीसिया में देखना चाहता है। मेरे आने पर मेरी कलीसिया कितनी खुश होगी और कितनी शाद होगी। साढ़े मुँह लगते हैं परस्तिश में, देखो परस्तिश के वक्त किसी ने ऐसे सिर फेंका तो कलाम सुनते वक्त भी हम ढीले पड़े। आपको समझ आ गई कि हम कलीसिया सलोमी, हम कलीसिया खुदा की क्या है, दुल्हन है। हमें आरास्ता होना पड़ेगा, हमें खुश होना पड़ेगा कि दुल्हा आ रहा है और हम उसके लिए अपने दिल में खुशी रखते हैं, एक ऐसे एहसास कि दुल्हा आ रहा है और हम अपने गुनाहों से धुल चुके हों, हम शैतानी कपड़े, रासबाजी के कपड़े पहन चुके हों, हम बख्तर लगा चुके हों, हम यीशु के लिए इतने तैयार हों कि जब दुल्हा आए और हमको देखे तो उसका दिल शाद हो जाए और वो कहे कि मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है। जैसे उसने ग़ज़ल ग़ज़लात में कहा कि है मेरी पसंदीदा दिलकश हसीना, मैं तेरे इस हुस्न पर अपने दिल से मोहिब हुआ और खुश हुआ। वहाँ पर हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं कि यीशु ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और जब वो आए तो हम झुर्रियों में, गंदे कपड़ों में और गंदे कामों में आरास्ता देखकर वो हमसे नफरत करे और फिर हमें उस बुरी हालत में छोड़ दे और उनमें रासबाज लोगों को लेकर दुल्हन के रूप में आसमान पर चला जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा है कि नहीं? देखें कलाम मुक़द्दस में साफ लिखा है कि दुल्हन को, कलीसिया को दुल्हन से तशबीह दी गई और दुल्हन वो होगी जो आरास्ता होगी, जिसमें तमाम अच्छी राजबाजी की बातें होंगी और जो हर गुनाह पर काबू पाती है, जो वक्त पर खुदा के कलाम के लिए तैयार होगी, जो वक्त पर खुदा की राजबाजी के लिए तैयार होगी, जो वक्त पर खुदा के खादमों को वेलकम करेगी ताकि उनको संवारे और वो उनके ताबे रहकर अपने दूल्हे के लिए दिलकश बनकर बैठ जाए और उसमें कोई भी झुर्री, कोई भी दाग, कोई भी गुनाह न नजर आए। वो खुदा की हकीकी दुल्हन होगी और कलीसिया में से होगी। आप खुदावंद आप सभी को बरकत दे और आज के कलाम के वसीला आपकी ज़िंदगियों में निखार आए। आप ही दुल्हन हैं और आप ही खुदा के लिए तैयार होंगे और आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक खुदावंद यीशु ज़मीन पर नहीं आए। अपने दिलों को, जहनों को तैयार करते हो दुआ। खुदावंद कादिर मुतलक जलाल से भरे जिंदा आसमानी बाप लश्कों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे वसीला खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोगों में रखा। हकीकी तौर पर खुदावंद हम जानते हैं कि खुदावंद की जिंदा अब्दुल खुदा है और बहुत जल्द तू अपनी दुल्हन को आरास्ता हालत में लेने के लिए आएगा ताकि तेरी दुल्हन को तेरे खादमीन जो तेरे जश्न में शरीक होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वो इस दुल्हन को तैयार करें, इन पर से झुर्री, दाग, धब्बा सब दूर करें और तेरे कलाम से गुसल देकर आरास्ता करके बिठाएं ताकि जब तू आए तो अपनी दुल्हन को देखकर शाद हो, खुदा की बरकत दे और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले लें। ऐ कदूस खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि ऐसा ही मुमकिन हो कि हम सभी दिल से तेरे इस कलाम को सुने और खुदावन अपने दिलों में दें और अपनी उन गंदगी को, अपनी उन नापाकी को खुदावन तेरे कलाम से धो डालें ताकि हम
ہر وقت آراستہ رہیں اور ہماری زندگیاں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں. سبوں کو برکت دینا, سننے والوں کو برکت دینا. قدوس خدا, آج کی خوبصورت عبادت کو اپنے حضور قبول کرنا. تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. خدا آپ سبوں کو برکت دے.